بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق اللہ العظیم۔ ماقبل درسوں کے اندر سود کے احکامات اللہ نے بیان فرمائے، پھر کل کے درس میں اللہ نے سود اور قرض کے متعلق مسائل بیان فرمائے۔ آج اللہ رب العزت غریب، تنگ دست، مقروض، جس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، قرضہ لیا تھا اور آج وہ قرضہ واپس نہیں کر رہا، آج اللہ ایسے مقروض، تنگ دست، اس کے متعلق بیان فرمائیں گے۔ تو غریب، ایسا غریب کہ جس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو شریعت اور رب کا قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ جی۔ نرمی سے پیش آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مانگنے کے اندر تنگ مت کرو جی۔ قرآن تو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ اس کو معاف کر دو جی۔ اب معاف کرنے کی تین صورتیں ہیں، یا تو سارے کا سارا قرضہ معاف کر دو، یا آدھا معاف کر دو، یا کچھ معاف کر دو جی۔ یہ غریب اور فقیر، لاچار بندے کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر نے ایسے غریب اور ایسے مفلس اور تنگ دست بندے کے بارے میں بہت سارے فضائل بیان فرمائے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو بندہ غریب، تنگ دست، مفلس بندے کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے گا، دن قیامت کے اللہ رب العزت اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے سابقہ امتوں کے حالوں میں سے ایک بندے کا حال بیان فرمایا کہ ایک بندہ ہوگا، دن قیامت کے اللہ کے دربار میں اس کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے بتا تیرے پاس کوئی نیکی ہے یا نہیں ہے؟ وہ بندہ کہے گا اللہ جی میرے پاس ایک نیکی تو کچھ بھی نہیں ہے جو میں آپ کے دربار میں پیش کر سکوں۔ تو اللہ پھر پوچھے گا بتا تیرے پاس کوئی نیکی ہے یا نہیں ہے؟ وہ بندہ پھر یہ جواب دے گا۔ تیسری مرتبہ جب اللہ سوال کرے گا تو وہ بندہ یہ جواب دے گا، کہے گا اے اللہ جی آپ نے مجھے مال دیا تھا دنیا کے اندر، تو اس مال سے میں نے تجارت کی تھی، میرے نوکر چاکر تھے، اور میں لوگوں کو کچھ پیسے ادھار کے طور پہ دیا کرتا تھا، یا تنگ دست میرے پاس آیا کرتے تھے، سامان لے کر جایا کرتے تھے، اور قرضے کی صورت میں بعد میں جب وہ آتے تھے اور وہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے۔ ہاں مجھے اپنی یہ ایک نیکی یاد ہے کہ جب وہ میرے پاس آتے تھے میں تنگ دستوں کو کیا کر دیتا تھا جی، مہلت دے دیا کرتا تھا، پھر دیکھتا تھا کہ اب یہ بندہ ادا کر ہی نہیں سکتا تو میں اس کو معاف ہی کر دیتا، درگزر والا معاملہ کر دیتا۔ تو اللہ اس بندے کو فرمائیں گے جب تو میرے بندوں کے ساتھ درگزر والا معاملہ کر سکتا ہے تو میں تو احکم الحاکمین ہوں۔ تو اللہ فرمائیں گے میں نے آج تو اس سے درگزر کر دیا جی۔ اللہ اس کو اس کی اس نیکی کی وجہ سے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ دن قیامت کے میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں، اور آپ نے احادیثوں کے اندر سنا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اس دن عرش کے سائے کے علاوہ کسی جگہ پہ بھی کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا جو بندہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رہنا چاہتا ہے تو وہ بندہ اس کو چاہیے کہ وہ غریب، تنگ دست بندہ اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے، یعنی کہ اس کو مانگتے وقت تنگ نہ کرے جی۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے جی، ہم کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو پھر اس بیچارے کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو ہم اس کو نیچا دکھاتے ہیں، پھر اس سے ہم اپنی بگاریں نکالتے ہیں، اس سے اپنے کام کاج کرواتے ہیں جی۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر چاہتے ہو آپ کی یہ نیکی، حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنے مقروض مدیون کے اوپر نرمی والا معاملہ کرتا ہے اس کی مہلت بڑھا دیتا ہے۔ اب اس بندے کا جتنا قرضہ اس کے ذمہ ہے اللہ رب العزت ہر دن اس بندے کو اس کو ایک ایک پائی کے برابر کیا کرتا ہے جی، ثواب دیتے ہیں جی۔ یہ اس بندے کے لیے ہے جو اپنے مقروض کے ساتھ کیا کرتا ہے جی، صلہ رحمی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، او ایمان والو ڈرو اس دن سے کہ جس دن تم اللہ کے دربار میں لٹاؤ جاؤ گے جی۔ اب
مفسرین کہتے ہیں کہ آیا یہ قرآن مجید کی آخری آیت کریمہ ہے یا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم دینکم، یہ والی آیت قرآن مجید کی نزول کے اعتبار سے آخری ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مفسر قرآن ہے جی، ہر صحابی کی اپنی شان ہے جی، ہر صحابی ایک تاریخ کی مانند ہے جی. لیکن اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کی تفسیر کے اندر بڑی مہارت دی تھی. یہ فرماتے ہیں کہ یہ والی جو آیت ہے یہ نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے، اور وہ والی جو آیت ہے وہ دین کے اعتبار سے دین کامل مکمل ہوا تو اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے اپنے دین کو کیا کر دیا جی، مکمل کر دیا. اب اللہ فرماتے ہیں اس دن سے ڈرو کہ جس دن تم اللہ کے دربار کے اندر لٹائے جاؤ گے جی. اب دوسری جگہ پہ قرآن کہتا ہے سورۃ کہف کے اندر اللہ فرمائیں گے جب سارے بندے جمع ہو جائیں گے تو اللہ کہیں گے یہ آپ کا نامہ اعمال ہے، یہ آپ کا نامہ اعمال ہے. پھر اللہ فرمائیں گے ذرا دیکھ تو صحیح اس کے اندر آیا میرے فرشتوں نے اس کے اندر کچھ گڑبڑ تو نہیں کیا، یا تمہارے اوپر ظلم زیادتی تو نہیں کی. قرآن یوں کہتا ہے کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، وہاں پر بندہ کہے گا ہائے یہ نامہ اعمال کدھر سے آ گیا. پھر کہے گا لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نامہ اعمال کے اندر تو نہ چھوٹی کوئی بدی رہ گئی ہے، نہ نیکی رہ گئی ہے، نہ کوئی بڑی بدی رہ گئی ہے. ہر قسم کا گناہ اللہ نے اس کے اندر تحریر فرمایا ہے. دوسری جگہ پہ اللہ فرماتی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس بندے نے دنیا کے اندر ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہے نا، دن قیامت کے وہ اپنے نامہ اعمال کے اندر کیا کرے گا جی، پڑے گا. اور جس بندے نے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس بندے نے دنیا کے اندر ذرہ برابر برائی کی ہے نا جی، وہ دن قیامت کیا اپنے نامہ اعمال کے اندر اس برائی کو دیکھے گا جی. ہمیں بھی ایسی تیاری کرنی چاہیے کہ کل اللہ کے دربار کے اندر جب ہم کھڑے ہوں تو پھر ہمیں یہ گھبراہٹ نہ ہو جی. یہ نہ ہو کہ فرشتے ہمارے وہ سارے گناہ لکھتے رہیں اور ہم دنیا کی موج مستی کے اندر لگے رہیں اور لوگوں کے حقوقوں کو مارتے رہیں اور اللہ کے حقوقوں کو مارتے رہیں. کوشش یہ کرنی ہے، انسان ہے، خطاؤں کا پتر ہے، لیکن اللہ نے ہر ایک موقع کے اوپر بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کا ایک راستہ بھی کھولا ہے جی. مثال کے طور پر جمعہ ہے تو جمعے والے دن کی اپنی فضیلت ہے، پھر اسی طرح جمعے والے دن کی سورۃ کہف کی فضیلت ہے. رات کو سو تو سورۃ ملک اور سورۃ سجدہ پڑھ کر سو، دن کے گناہوں کے لیے کفارہ بنتی ہے جی، گناہ معاف ہوتے ہیں. اسی طرح کسی کے ساتھ صدقہ بلائی کرو تو اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں جی. کسی کو معاف کر کے سو تو اس سے بھی صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. ہر شب قدر آتی ہے، رمضان آتا ہے جی، اسی طرح عیدیں آتی ہیں. اللہ یہ سیزن ہمیں دیتا ہے جی. ان سیزنوں کے اندر ہمارے چھوٹے موٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں جی، معاف ہو جاتے ہیں، بڑے رہ جاتے ہیں. تو بڑوں سے بھی ہمیں کیا کرنی چاہیے جی، توبہ استغفار کرنی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر ہو آپ کا مقروض، آپ کا مدیون، جس بندے نے آپ سے قرضہ لیے ہے، ذو عسرتن، غریب لاچار بے بس بے کس انسان، فناظرتن الی میسرہ، تو اس کو مہلت دے دیا کرو، اس کو مہلت دینا یہ واجب ہے. وان تصدقوا، اور اگر تم صدقہ کرو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. صدقہ کرنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ پورا کا پورا مال معاف کر دیا جائے، دوسری صورت یہ ہے آدھا مال معاف کیا جائے، تیسری صورت یہ ہے کہ کچھ معاف کر دیا جائے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس کے اندر اللہ کی دربار میں لٹایا جائے گا جی، بندے کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. ثم توفیٰ، پھر بندے کو پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو بھی اس نے دنیا میں کمایا ہے، چاہے نیکی کی ہے وہ بھی اس کا پورا کا اجر ملے گا، بدی کی ہے تو اس کا بھی پوری کی پوری جزا ملے گی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وہاں پر عدل و انصاف کا ترازو ہوگا، وہاں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا.